ہم ذکر حسین بلا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہمیں اس چیز کا کوئی فائدہ ہے؟ ذکر حسین کی ضرورت کیا ہے؟ فکر حسین کی ضرورت کیا ہے؟ محبت حسین کی ضرورت کیا ہے؟ نسبت رسول کی ضرورت کیا ہے؟ کس لیے ہم اکٹھے ہوئے؟ اور یقین کریں جو بھی آستانہ ہے، آستان تو بنتا وہیں سے ہے۔ تیرا آستان سلامت، میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ تیرا آستان سلامت، میرا کام چل رہا ہے۔ حضور آپ کا آستان سلامت، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آستان حضور کا آستان، سیدہ کائنات کا آستان، امام حسن کا آستان، امام حسین کا آستان، مولا علی المرتضیٰ کا آستان، کیا الگ آستانے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جس نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ جس نے حسین کو راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کیا۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی۔ جس نے حسین سے نسبت رکھی اس نے مصطفیٰ کے نسبت رکھی، اور جس نے حسین کو ناراض کیا اس نے مصطفیٰ کو ناراض کیا۔ کیوں؟ تیرا آستان سلامت، میرا کام چل رہا ہے، اور یہ کام اسی آستانے سے ہے۔ اس آستان کے علاوہ اس کائنات میں کوئی آستان ہی نہیں۔ باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں، الم ترى الی الذین، کیا آپ نے دیکھا ان کی طرف، بدلوا نعمت اللہ کفرا، ان کے پاس اللہ کی نعمت آئی، بدل دیا، کفر کو لے لیا۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، اور اپنی پوری کی پوری قوم کو جہنم میں اتار دیا، ذلت میں اتار دیا، پستی میں اتار دیا۔ ایک شخص نہ اترا، واحلوا قومہم دار البوار۔ ہر دور کا یزیدی جب بھی ڈوبتا ہے قوم کو لے کے ڈوبتا ہے، جب بھی ذلت کماتا ہے سب کو ساتھ لے کے ڈوبتا ہے۔ اس لیے یزید کا ساتھ دینے سے پہلے سوچ لو اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کہیں آپ بھی نہ ڈرے جائیں۔ تو یہ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، اس کے بارے میں 3 فرمودات آئیں احادیث مبارکہ میں۔ پہلا فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے کفار کا، جنہوں نے دین کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا، اور رب نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسرا قول سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں قریش میں سے جنہوں نے جب بدر کا میدان سجا تھا نا، اس وقت مسلمانوں کے خلاف، آقا علیہ السلام کے خلاف چلے تھے۔ یہاں پر ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا۔ اور تیسرا قول سیدنا فاروق اعظم کا ہے، آپ فرماتے ہیں اس سے جمیع کفار اور مشرکین تو مراد ہے ہی ہیں۔ یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، تفسیر قرطبی اس کو اٹھا کے دیکھیں، در منصور کو اٹھا کے، امام جلال الدین سیوطی، حافظ ابن کثیر، ان ساری تفاسیر میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ کسی ایک بندے پہ فتویٰ نہ لگائیے گا، فتویٰ لگانے سے پہلے سوچ لیجیے گا یہ بات کس نے کی۔ میں تو فقط آپ تک کنوے کر رہا ہوں، میں تو
پہنچا رہا ہوں، باقی ڈر نہیں ہے فتووں کا۔ فتوے جومر ہیں، فتوے فخر ہیں، کوئی کہے تو صحیح ہمیں ان کا غلام، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ کوئی کہے تو صحیح یہ ذکر حسین کرتا ہے، یہ فکر حسین دیتا ہے، یا اس طرف کو لوگوں کو موڑتا ہے، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا؟ ملا علی قاری مرقات شریف، آپ اس میں لکھتے ہیں، امام شافعی ان کے اشعار نکلتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت۔ آپ دیکھیں اب وہ کہتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول آپ کی جو محبت ہے نا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ہر ایک کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ مل گئی، حقیقتاً مل گئی، اگر دل جڑ گیا، اگر دل پیوست ہو گیا، اگر یہ دل بھی ان کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہو جائے، یہ روح بھی سجدہ ریز ہو جائے، تو دیکھو فیضان مصطفیٰ کیسے آتا ہے، تو دیکھو پردے کیسے ہٹتے ہیں، راز کیسے کھلتے ہیں، قربتیں کیسے ملتی ہیں۔ یہ ایسے نہیں ملتی، یہ قریب والوں سے ملتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول آپ کی محبت ہر ایک کے لیے کافی ہے۔ اور بس مفہوم آپ کو بتاتا چلوں، آپ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور مقام آپ کے لیے کیا ہوگا؟ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ پر صلاۃ نہ پڑھے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ ارے جن پر صلاۃ فرض ہے نکال کے دکھاؤ نا ذرا، نماز سے صلاۃ کو نکالو۔ حضرت ابو حمید الساعدی بخاری شریف یہ حدیث اس میں آئی ہے، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر صلاۃ و سلام کیسے بھیجیں؟ قرآن میں جا رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر صلاۃ و سلام پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیف نصلی، سرکار کیسے پڑھنا ہے؟ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اب پوچھا آقا سے جا رہا ہے سرکار آپ پر کیسے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں آقا آگے سے کس آستانے کی بات کر رہے ہیں، آقا کس گھر کو بھیج رہے ہیں۔ آقا ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ سرکار کا جواب دیکھیں کیا آتا ہے، بخاری شریف، اسے پڑھیں تو بخار چڑھ جائے۔ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام کیسے پڑھیں؟ سرکار نے کہا قال قولو، کہو بولو اللہم صلی علی محمد، اے باری تعالیٰ تو برکتیں عطا فرما، تو رحمتیں کر، تو کرم کر، تو صلاۃ بھیج محمد مصطفیٰ پر۔ ایسے بولو، ایسے کہو، ایسے پڑھو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ۔ آقا نے اپنا نام ہی نہ لیا، اپنے نام کے ساتھ وازواجہ، لوگوں یہ صلاۃ صرف ذات مصطفیٰ تک محدود نہ رکھنا، صلاۃ ذات مصطفیٰ پر تو ہے ہی ہے، وہ ازواج ہی، ان کی ازواج مطہرات پر بھی ہے، وہ ازواج ہی وہ ذریت ہی، اور ان کی ذریت پر۔ ازواج مطہرات کا تو پتہ چل گیا، سرکار کی 11 ازواج مطہرات، سب پر درود و سلام۔ ہے کیا نماز؟ ہے نماز؟
نماز میں کہا جاتا ہے کہ ہر طرف سے دھیان ہٹاؤ، غیر اللہ کی طرف دھیان بھی نہ جائے، غیر اللہ کی بات بھی نہ کی جائے، غیر اللہ کی طرف چاہت نہ جائے۔ کیسی نماز ہے یہ؟ کیسی نماز ہے؟ کون سی نماز کا درس دیا جا رہا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اور دیکھیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام۔ شریعت کہتی ہے حالت نماز میں کسی کو سلام نہیں کرنا، جتنا مرضی بڑا سے بڑا ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کلندر ہو، جب نماز پڑھ رہے ہو تو سلام نہ کرنا ہے نہ جواب دینا۔ لیکن یہی تو چیز ہے نا، نبی اور آل نبی میں فرق ہے، نبی اور آل نبی میں فرق ہے۔ غیر پر سلام کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اپنوں سے منہ موڑے تو نماز نہیں ہوتی۔ غیر سے سلام لیں تو نماز گئی، اپنوں سے منہ موڑے تو نماز پھر بھی گئی۔ پھر غیر اللہ کون ہوا؟ پھر غیر تو نہ ہوئے جو نماز میں بھی ساتھ۔ اب دیکھیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اب یہی ہے نا، اے نبی آپ پر سلام ہو، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ بیٹھے ہوئے علماء، اے نبی آپ پر سلام ہو، یہ کہہ لیں یا یوں کہہ لیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، بات تو ایک ہی ہے۔ یا نبی سلام علیکہ تو نماز کے باہر کہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی اندر کہتے ہیں۔ ترجمہ اس کا بھی یہی ہے، ترجمہ اس کا بھی یہی ہے، دعوت اس کی بھی یہی ہے، دعوت اس کی بھی یہی ہے۔ ہم تو اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تو میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا تھا، سرکار نے فرمایا قولو، کہو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، قولو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ۔ اے باری تعالیٰ تو صلاۃ بھیج۔ خود کیوں نہیں بھیج سکتے؟ سوچنے والی بات ہے۔ صلاۃ کیا ہم نہیں بھیج سکتے؟ ارے ہم کیا، صحابہ بھی نہیں بھیج سکتے، کوئی بھی نہیں بھیج سکتا۔ وجہ کیونکہ مقام مصطفیٰ کو ہم ناپ نہیں سکتے، محبوبیت مصطفیٰ کا ہم احاطہ کر نہیں سکتے۔ ہماری سمجھ سے ان کا مقام ماورا ہے، ہماری عقل سے ان کا مقام ماورا ہے، ہمارے علم سے وہ بہت بلند ہیں، اوپر ہیں۔ انہیں رب نے کتنی رفت سے نوازا ہے یہ ہر کسی کو پتا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امتی شان بیان کرے لیکن تنقیص ہو جائے۔ ساری کائنات کا مالک محبوب ایک، پھر جس شان سے محبوب کو نوازا ہوگا پھر یہ عام انسانوں کی سمجھ سے تو بالا تر ہے نا بات۔ اس کا ترجمہ جس مرضی مولوی کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، جس مرضی مسلک کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، محمد ان کا مطلب کیا ہے؟ اے باری تعالیٰ تو صلاۃ بھیج۔ حکم تو ہمیں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم صلاۃ بھیجو۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ اللہم صلی علی محمد، پڑھنا پھر بھی اسی نے ہے، پڑھنا پھر بھی اسی نے ہے، پڑھنا پھر بھی خالق نے ہے، مخلوق نے نہیں پڑھنا۔ مخلوق کو حکم ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، ان پر ایسے صلاۃ بھیجو جیسے صلاۃ بھیجنے کا حق ہے۔ مولا تیرا حکم ہے صلاۃ بھیج، پھر تو منع بھی کرتا ہے تم نے صلاۃ نہیں بھیجنی، تو مولا کیسے صلاۃ ہوگی؟ صلاۃ ایسے ہوگی تم دعا کرو گے اللہ کی بارگاہ میں۔ دعا کیوں؟ اب دیکھیں درود پاک کیوں ظنی نہیں بلکہ یقینی طور پر قابل قبول عبادت ہے۔ ریاکاری کے طور پر پڑھ لیں، جس حالت بھی پڑھیں قابل قبول ہے۔ وجہ
کیونکہ بندہ نہیں پڑھتا، بندہ نہیں پڑھتا، پڑھتا خدا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے باری تعالیٰ تو صلات بھیج، تو برکتیں عطا فرما، تو رفتیں عطا فرما، تو علو عطا فرما، تو مرتبہ عطا فرما، ورفعنا لک ذکرک، کیونکہ تو جانتا ہے ذکر کتنا بلند ہے، ہم کم علم ہیں، ہم کم ظرف ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم عیب والے ہیں، تو اپنے حبیب کی شان کو بہتر جانتا ہے، اس لیے مولا تو بھیج۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور جو حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا نا بخاری شریف میں، سرکار سے پوچھا نا جب صحابہ نے کہ درود کیسے پڑھنا ہے، آپ نے کہا قولو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ، اے باری تعالیٰ تو صلات بھیج۔ یہ کیسی رشتہ داری سکھائی جا رہی ہے درود میں؟ اقربا پروری ہو رہی ہے۔ یہ اقربا پروری تو پھر رب سکھا رہا ہے، نماز میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، تو جنہیں رب قریب کرتا ہے تم کیوں دور کرتے ہو؟ سرکار فرماتی قولو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم، جیسے مولا تو نے آل ابراہیم پر صلات پڑھا ویسے ہی محمد پر صلات بھیج، ان کی ازواج مطہرات پر بھی صلات بھیج، ان کی ذریت پر بھی صلات بھیج۔ جن کی ذریت پر بنا صلات بھیجے نماز نہ ہو، ہے کوئی ان کی مثل؟ ہے کوئی ایسا نسب؟ ہے کوئی ایسی ہستی جس کے اوپر درود نہ پڑھے تو نماز نہ ہو؟ ذریت میں کون آتا ہے؟ ذریت میں کون کون آتا ہے؟ ازواج مطہرات کا تو پتہ ہے نا، 11 ازواج مطہرات تھیں۔ ذریت میں کون تھا؟ سرکار کی بیٹیاں، سرکار کے صاحبزادگان رحلت فرما گئے، سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طیب و طاہر، انہیں طیب بھی کہتے تھے طاہر بھی کہتے تھے، سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیٹیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، عطرت مصطفیٰ، ذریت مصطفیٰ۔ پھر ان تینوں کی بھی رحلت ہو گئی، پیچھے ذریت کے لیے ایک ہی شاخ بچی، اور وہ شاخ حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شاخ ہے۔ اب دیکھیں قولوا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد، اے باری تعالیٰ تو برکتیں عطا فرما محمد پر، وازواجہ آپ کی بیویوں پر، وذریتہ اور آپ کی ذریت پر، آپ کی اولاد پر، کما بارکتا علی ابراہیم جیسے تو نے برکتیں دی ابراہیم علیہ السلام کو، انک حمید مجید، یہ مقام اتنا بڑا ہے کہ تو ہی حمد کر سکتا ہے، کیونکہ بزرگی تیرے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا اقتدار تیرے ہاتھ میں ہے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو صلات بھیج سکے۔ اور درود ابراہیمی بھی حدیث میں آیا ہے، دوسری حدیث میں درود ابراہیمی آیا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور درود ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہاں پر محمد اور آل محمد ساتھ ساتھ۔ اب دیکھیں حالت نماز میں ہر طرف سے نگاہ ہٹائی، تکبیر تحریمہ کی، سورہ فاتحہ پڑھی، قیام، رکوع، سجدہ، دوسری رکعت تشہد میں گئے، باری تعالیٰ میری بدنی ہر قسم کی مالی عبادتیں تیری ہیں، اس کے بعد ابھی قبولیت کی گھڑی آ رہی ہے،
ابھی قبولیت کی گھڑی آ رہی ہے، قبولیت سے پہلے کہا جا رہا ہے اب سلام کرو میرے مصطفیٰ پر، روکو ذرا سلام کو۔ بعد میں تو روکو گے، نماز میں کیسے روکو؟ السلام علیکہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ اور اس کے بعد پھر رب کہتا ہے اب مصطفیٰ پر تو سلام کر لیا، اب ان کی آل پر بھی سلام کرنا ہے۔ جب تک آل پر سلام نہیں کرو گے بات نہیں سنی جائے گی۔ جب آل پر بھی سلام کیا، سرکار پر بھی سلام کیا، اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پھر اس کی بعد جھولی کو پھیلانا، پھر مانگنا ہے باری تعالیٰ اب یہ چاہیے، باری تعالیٰ میری اولاد نمازی ہو جائے، باری تعالیٰ مجھے رزق عطا کر، باری تعالیٰ مجھے صحت عطا کر۔ کب؟ واسطہ مصطفیٰ دینے کے بعد، واسطہ ذریت مصطفیٰ دینے کے بعد، واسطہ سیدہ کائنات دینے کے بعد، واسطہ مولا علی دینے کے بعد، واسطہ حسن و حسین دینے کے بعد پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اور آج چکے 10 محرم الحرام ہے، میں نے کچھ ایسے علماء بھی سنے، میں نام نہیں لوں گا۔ ایک بات تو ہوتی ہے نا کہ ایک بندے کو پتہ نہ ہو۔ گلزار صاحب ایک مولانا صاحب کا کلپ نیٹ پہ چلا ہوا ہے، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے ہی ہیں، ہماروں کو زیادہ بیماری ہے، بیگانوں کو کم بیماری۔ اب سرکار کی حدیث سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا۔ ملا کی بات پہ نہ جاؤ، اس کے فتوے پہ نہ جاؤ، حضور تاجدار کائنات کی حدیث کی طرف آؤ، آقا کی سیرت کی طرف آؤ، آقا کی سنت کی طرف آؤ۔ آپ کیا کہتے ہیں جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں؟ مسند احمد بن حنبل میں، فضائل صحابہ میں آئی ہے، امام طبرانی معجم الکبیر، امام حیثمی مجموع الزوائد۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ان ام سلمہ قالت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کان الحسن والحسین یلعبان بین یدی النبی، حسن مجتبی اور امام حسین کانا یلعبان بین یدی النبی، حضور تاجدار کائنات کے سامنے کھیل رہے تھے، سرکار کے سامنے کھیل رہے تھے، فی بیتی میرے گھر میں، فنزل جبریل، آپ کہتے ہیں فرشتے کا پتہ نہیں چلتا، ازواج مطہرات میں اور عام عورتوں میں فرق ہے۔ لستن کاحد من النساء، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، باقی عورتیں تمہاری طرح ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں جو قربت مصطفیٰ تمہیں میسر ہے، جو رفاقت مصطفیٰ تمہیں میسر ہے، جو نسبت مصطفیٰ تمہیں میسر ہے، کائنات کی کسی عورت کو نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتی ہیں دونوں شہزادے کھیل رہے تھے میرے گھر میں، حضور تاجدار کائنات کے سامنے، فنزل جبریل، جبریل امین آئے، فقال یا محمد، کہا اے محمد مصطفیٰ، ان امتک، بے شک آپ کی امت، تقتل ابنک ھذا من بعدک، اس آپ کے بیٹے کو آپ کے بعد قتل کر دے گی۔ ان امتا، ان امتک، بے شک آپ کی امتی، تقتل ابنک ھذا من بعدک، آپ کے بعد اس بیٹے کو قتل کر گئی۔ فاوما بیدہ الی الحسین، پھر ہاتھ کا اشارہ حسین کی طرف کیا، دونوں کھیل رہے تھے، فاوما بیدہ الی الحسین، پھر ہاتھ کا اشارہ حسین کی طرف کیا، فبکا رسول اللہ، آقا کی ہچکی بن گئی، آقا رو پڑے۔ آپ کہتے ہیں رونا حرام ہے، ہم حدیث کو سامنے رکھیں گے یا آپ کو سامنے رکھیں گے؟ فبکا رسول اللہ، آقا علیہ السلام رو پڑے، وَضَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، سرکار نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا،
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودیعۃ عندک من التربہ، اے ام سلمہ یہ جو مٹی ہے تیرے پاس ضمانت ہے، ودیعۃ عندک من التربہ، یہ مٹی تمہارے پاس ہے۔ فشمھا رسول اللہ، حضور تاجدار کائنات نے اس مٹی کو سونگا جیسے امام حسن مجتبیٰ کو سونگتے تھے، جیسے امام حسین کو سونگتے تھی۔ فشمھا رسول اللہ، حضور تاجدار کائنات نے اس مٹی کو سونگا۔ فقال ویھا کرب و بلاء، مصیبت ہے اس میں، کرب اور بلا ہے اس میں، آزمائش ہی آزمائش ہے۔ قالت، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتی ہیں حضور تاجدار کائنات نے فرمایا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، اذا تحولت هذه التربہ دم، اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ حضور تاجدار کائنات کے الفاظ ہیں۔ اذا تحولت هذه التربہ، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، فعلمی، جان لینا، ان ابنی قد قتل، کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضور جب تذکرہ کریں شہادت کا، ان کی آنکھوں میں نمی آئے، نمی تو درکنار، بقا سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ آہو بقا، فبقا رسول اللہ، حضور تاجدار کائنات پھوٹ پھوٹ کے روئے، ہچکی بن گئی، ان کی ہچکی بنتی ہے، تمہارے دانت نکلتے ہیں، آقا کی ہچکی بن جاتی ہے جب تذکرہ حسین ہوتا ہے، آقا کی ہچکی بن جاتی ہے جب تذکرہ کربلا ہوتا ہے، آقا کی ہچکی بن جاتی ہے جب ایذائے حسین بیان کی جاتی ہے، آقا کی ہچکی بن جاتی ہے جب یہ ظلم کی داستان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور تمہیں یہ سنت نظر نہیں آتی، تمہیں سنت مسواک نظر آئی، تمہیں سنت امامہ نظر آیا، تمہیں سنت داڑھی میں کنگھی کرنا نظر آیا، تمہیں سنت دیگر چیزیں آ گئیں، کھجور کا کھانا سنت، ایسے پانی پینا سنت، وہ سنت دکھائی نہیں دی۔ شب و روز جو آقا کرتے رہے، آقا کی محبت کی سنت کبھی نظر نہ آئی۔ آقا کیسے اپنے سینہ اقدس پر بٹھاتے تھے امام حسین کو، یہ سنت کبھی نہ دکھائی دی۔ آقا نے کیسے زبان مبارک چسائی، یہ سنت کبھی نظر نہ آئی۔ اب دیکھیں 10 محرم رات ساری عبادت میں، رات ساری مناجات میں، رات ساری تڑپنے میں، رات ساری مولا کو راضی کرنے میں گزری۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس طرح تلوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے ہیں، نیند آ جاتی ہے، اور نیند میں دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی من گڑت واقع ہیں، الحمدللہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب ہے، جو مرضی خرید کے ایک ایک حوالہ دیکھ سکتا ہے، واقعہ کربلا احادیث کی روشنی میں۔ ہم ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں نہیں کرتے، ہم لکھی لکھائی باتیں کرتے ہیں جو مستند لوگوں نے لکھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ ٹیک لگا کے بیٹھے، تلوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، اور ادھر سے تاجدار کائنات کا دیدار ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بیٹے حسین گھبرانا نہیں، بس تھوڑا وقت اور، تھوڑا وقت اور، ان قریب میرے پاس آنے والے ہو، ان قریب ملاقات ہونے والی ہے، یہ پریشانی جاتی رہے گی، یہ الجھن چلی جائے گی، یہ مشکل کٹ جائے گی، پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ ادھر سے سیدہ زینب، سیدہ زینب کون ہے؟ سیدہ زینب مولا علی کی بیٹی، مولا علی کی بیٹی، امام حسین کی ہمشیرہ،
سیدنا علی اکبر کو پالنے والی، سیدنا علی اکبر کو پالنے والی۔ ایک کتاب میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی نا، تو بہنیں مبارک کے لیے جاتی ہیں نا، مبارک ہو بھائی آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، خیر مبارک۔ تو آگے سے عرض کرتی ہیں بھائی حسین جب بہنیں بھائی کو مبارک دیتی ہیں تو کچھ نہ کچھ لیتی بھی ہیں، تو میں نے مبارک دی ہے مجھے کیا دے گا؟ آپ نے کہا مانگ مانگ بہن کیا چاہیے؟ آپ نے کہا یہ علی اکبر دے گا مجھے، یہ شہزادہ علی اکبر مجھے دے گا؟ کہا جا دیا، جا تجھے دے دیا، تھوڑی دیر کے لیے تجھ سے لوں گا، دے دیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تجھ سے لوں گا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو پالا سیدہ زینب نے۔ سیدہ زینب کون؟ جو سیدہ کائنات کے جگر کا ٹکڑا۔ عیسائیوں کا ایک گروہ آیا امام حسین کے پاس، کہتے ہیں ہم ملنے آئے ہیں، محمد مصطفیٰ سے ملنے آئے ہیں، محمد مصطفیٰ سے ملنے آئے ہیں۔ آپ نے کہا محمد مصطفیٰ وہ تو رحلت فرما چکے ہیں۔ کہ بڑی آس لے کے آئے تھے، بڑی امید لے کر آئے تھے، بڑی آس لے کر آئے تھے کہ آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ آپ نے کہا ہاں ایک اور بھی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اسے دیکھو گے تو یوں لگے گا جیسے محمد کو دیکھ رہے ہو، اس کا چلنا محمد جیسا، اس کی نگاہ محمد جیسی، اس کے ہونٹ محمد جیسے، اس کے رخسار محمد جیسے، اس کے بازو محمد جیسے، اس کا سراپا محمد جیسا، اسے دیکھو گے تو محمد کا منظر نظر آئے گا، اسے دیکھو گے محمد کا منظر نظر آئے گا۔ آپ نے کہا جاؤ بلا کر لاؤ علی اکبر کو۔ سیدنا علی اکبر کو جب بلایا گیا، چہرے پہ نقاب ہے، بیٹے نقاب ذرا ہٹا، ادھر نقاب ہٹا۔ عیسائی قدموں میں گر گیا، کہنے لگا اگر جب یوسف علیہ السلام کا نقاب ہٹا تھا نا انگلیاں کٹ گئی تھی، آج بھی وہی منظر ہے، آج بھی وہی منظر ہے۔ شہزادہ علی اکبر ہو بہو شبیہ مصطفیٰ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام علی مقام آپ میدان کربلا میں تلوار لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے۔ ادھر سے سیدہ زینب، انہیں بھی نیند آتی ہے، انہیں بھی دیدار ہوتا ہے، اور وہ کیا دیکھتی ہیں؟ میدان کربلا کا ہے۔ کیا دیکھتی ہیں؟ میدان کربلا کا ہے۔ ایک نقاب پوش عورت کالے برقعے میں، بہر عصمت و طہارت، کالے برقعے میں ایک عورت جھاڑو دے رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، میدان کربلا کو صاف کر رہی ہے۔ آپ عرض کرتی ہیں اے خاتون آپ کون ہیں اور یہاں پر صفائی کس لیے کر رہی ہیں؟ آپ آگے سے جواب دیتی ہیں کہ کل میرے حسین کا لاشا یہاں پر گرے گا، صفائی اس لیے کر رہی ہوں کہ کہیں کوئی کنکر نہ چبھ جائے، کہیں کو کنکر چبھ نہ جائے۔ آپ نے پوچھا ہے کون؟ ہمارا تو کوئی ہمدرد نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، آپ کون ہے؟ آپ نقاب اٹھاتی ہیں، سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا نظر آتی۔ میدان کربلا کی صفائی کے لیے حضور سیدہ کائنات خود آتی ہیں، حضور تاجدار کائنات خود آتے ہیں۔ ہم میں تو خیر اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ اس واقعے کو بیان کر سکے، اس کے لیے بھی بڑا حوصلہ چاہیے، اس کے بھی لیے بھی بڑا جگر چاہیے
اور آپ مختلف خیموں جاتی ہیں، ہر ایک سے پوچھتی ہیں کل میدان سجنا ہے، کل میدان لگنا ہے، بتاؤ تو صحیح میرے بھائی حسین کا ساتھ دو گے یا چھوڑ جاؤ گے؟ ہر طرف سے لبیک کی صدائیں آتی ہیں۔ یہ ہے آل رسول جن پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، میدان میں جب جاتے ہیں قدم ڈگمگاتے نہیں، لاشیں اٹھاتے ہیں قدم ڈگمگاتے ہی، نگاہ اس خدا کی طرف ہوتی ہے، مولا بس تو راضی ہو جائے۔ یہ سر یزید کے سامنے نہ جھکے گا، یہ سر جب بھی جھکے گا میرے مولا یہ تیرے آگے جھکے گا۔ اور آپ جب خیموں سے آ کر ملتی ہیں امام علی مقام سے اور حوصلہ دیتی ہیں کہ بھائی پریشان نہیں ہونا، اور سرکار خطبہ کیا دیتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، 72 ساتھی اگر جنگ کے لیے جاتے تو سپاہی لے کر جاتے، جنگ کے لیے جاتے تو فوج لے کر جاتے، جنگ کے لیے جاتے تو ساتھ عورتیں نہ جاتی، سیدہ سکینہ ساتھ نہ ہوتی، سیدہ زینب ساتھ نہ ہوتی، کیونکہ میدان جنگ میں نہیں گئے تھے، وہ تو فساد سے بچنا چاہتے تھے، وہ تو فساد سے بچنا چاہتے تھے، جنگ چاہتے تو بہترین جگہ مدینہ المنورہ تھا، سارے چاہنے والے تھے، سارے قربان ہونے والے تھے، وہاں پر کمی بھی نہیں تھی، لیکن آپ نے مدینہ کی حرمت کو پامال ہونے سے بچایا۔ مکہ گئے، مکہ سے کربلا، اور وہاں پہ آپ خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری وفاداری پہ کوئی شک نہیں، جو بھی میرے ساتھی ہیں مجھے تمہاری وفاداری پر کوئی شک نہیں، مجھے تمہارے ساتھ پر کوئی شک نہیں، نہ وفاداری پر شک ہے نہ ساتھ پر شک ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھیوں جیسا ساتھی اس کائنات میں کوئی نہیں، میری اہل بیت جیسی اہل بیت اس کائنات میں کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود میں چراغ گل کرتا ہوں، یہ بتی بجھ جاتی ہے، روشنی نہ رہے گی، سب چلے جاؤ، اپنی اپنی جان کو بچاؤ، میرا شہید ہونا تو طے ہے، تم اپنے آپ کو بچاؤ، اور آل رسول کا ایک ایک بندہ بھی ساتھ لے جاؤ۔ جب میدان محشر کا سجے گا امام حسین اپنے نانا جان سے سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا۔ چراغ بجھا دیا گیا، کوئی بھی نہ گیا، چراغ بجھ گیا، کوئی نہ گیا، انہیں سامنے موت نظر آ رہی تھی، ایک طرف ہزاروں ایک طرف 72، اور 72 کون سے؟ جنگ شروع ہونے سے پہلے سیدنا امام علی مقام نے جب خطبہ دیا نا، آپ کہنے لگے مجھے جانتے ہو، میں ہوں کون، بیٹا کس کا ہوں؟ مولا علی کا بیٹا ہوں، سیدہ کائنات کا بیٹا ہوں۔ کون سی سیدہ کائنات؟ ارے وہ سیدہ کائنات جن کے بارے میں آقا نے کہا فاطمہ تو بدعتم منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آج تم میرے قتل کے درپے ہو، کیا اس سے سیدہ کائنات ناراض نہیں ہو؟ ایذا نہ ہوگی، تکلیف نہ ہوگی؟ بھول گئے ہو میری ماں کی شان کو، اور بھول گئے ہو مولا علی المشکل کشا کو، حیدر کرار کو۔ ارے میں اس کا بیٹا ہوں، النظر الی وجہ علی عبادہ، جس کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، میں تو بیٹا اس کا ہوں، اور میں سیدنا جعفر کا بھتیجا ہوں، اور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا ہیں۔
ہم سے زیادہ قریب سرکار کے اور کوئی نہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اور جو قربت مجھے حاصل ہے، جو مقام مجھے حاصل ہے، وہ مقام کسی دوسرے کو نہیں ملا. اس لیے میرے قتل پہ کیوں آمادہ ہو؟ مجھ سے ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ، کہیں اور چلا جاتا. بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ بیعت نہیں ہو سکتی، بیعت نہیں ہو سکتی. مجھے تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں، لیکن بیعت نہیں ہو سکتی. تمہارے ہی بلانے پہ آیا تھا، تمہاری ہی دعوت پہ آیا تھا. کیا ہو گیا ہے اب؟ جب تلواریں نظر آئیں، جب ظلم نظر آیا، جب اقتدار نظر آیا، تو اس وقت ساتھ چھوٹ گیا. اور جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی تھی نا، بس میں اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. اور جہنم میں پوری کی پوری قوم کو داخل کر دیا. جہنم یصلونہا، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. فبئس القرار، اس سے برا ٹھکانہ تو اور کوئی ہو نہیں سکتا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. اور اللہ کے شریک بنا ڈالے تاکہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیں. قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. فی الوقت اب فائدہ اٹھا لو، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. اور سیدنا فاروق اعظم نے اس آیہ کریمہ کے بارے میں بتایا کس آیت سے مراد. اس آیت سے مراد دو قبیلے. ایک قبیلہ جو تھا میدان بدر میں مٹ گیا، اور دوسرا جو قبیلہ تھا، اب دیکھیں تفسیر مزری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ فرماتے ہیں کہ کفر سے کیسے بدلا. کہ بنو امیہ سے ایمان لے کر آئے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ اور ایک اور ہستی، یہ ایمان لے آئے. جب بات یزید کی آئی، بدلوا نعمت اللہ کفرا، اس نے اس نعمت کو کفر سے بدل دیا. اور جب باری آئی نا امام علی اکبر کی، آپ جاتے ہیں کہتے ہیں بہن ایک چیز تجھے دی تھی میں نے. بھائی کیا دیا تھا؟ کہیں علی اکبر تو نہیں لینے آ گئے؟ ہاں آج علی اکبر کو لینے آیا ہوں. جب دیا تھا کتنی عمر تھی؟ بہن 3 دن کا تھا. اب لے کے جا رہے ہو کتنی عمر ہے؟ اب 18 سال. بہن کہتی ہے ایک چیز کا دھیان رکھنا، میں نے کبھی اس کی کرتے پر مٹی تک نہیں لگنے دی، کوئی تکلیف نہیں آنے دی اس کو. دیکھنا میرے علی اکبر کو سنبھال کے لے جانا، کہیں اس پر کوئی چوٹ نہ آ جائے، کہیں تکلیف نہ آ جائے. کہ یہ تکلیفیں تو ہمارا مقدر ہیں، یہ تکلیفیں تو ہمارا مقدر ہیں. اور دیکھیں آپ کیسے بیچتے ہیں اپنے بیٹے کو، سر پر امامہ، سر پر امامہ، ہاتھ پہ تلوار، تلوار ذوالفقار، نیچے گھوڑا، اور پھر جا بیٹے جا اب میدان میں. اب حضور تاجدار کائنات بھی، ان کی روح بھی منتظر ہے، سیدہ کائنات کی روح بھی منتظر ہے، مولا علی کی روح بھی منتظر ہے، تمام قرابت داروں کی روح منتظر ہے. اب جا میدان میں. سیدنا امام علی اکبر جاتے ہیں، جدھر سے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے حیدر کرار کا شیر گزر رہا ہے، ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگتے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. پیاس اتنے دنوں کی، پیاس سے نڈھال ہیں. آخر کار ایک نیزہ پیوست ہوتا ہے نا سینے میں، نیزہ پیوست ہوتا ہے سینے میں، اور آواز آتی ہے یا ابتا ادرکنی، اے ابا جان میری مدد کریں، یا ابتا ادرکنی. مولا حسین جا کر
उस शबीह मुस्तफ़ा को उठाते हैं, उस शबीह मुस्तफ़ा को आप उठाते हैं और उठाते हैं तो आप ये नहीं कहते कि मुझे कितनी चोटें आई हैं, कहते हैं थोड़ा सा पानी मिल जाए, थोड़ा सा पानी मिल जाए एक दफ़ा फिर जाता हूँ, थोड़ा सा पानी मिल जाए एक दफ़ा फिर जाता हूँ। आपने कहा बेटे पानी तो नहीं, आज वही पानी तुझे देता हूँ जो पानी मुझे मिला था, आज उसी पानी से तू भी अपनी प्यास बुझा ले, जिस पानी से कभी मैंने अपनी प्यास बुझाई थी। बाबा जान कौन सा पानी, कैसा पानी? क्या ये ज़ुबान मुस्तफ़ा को इस ज़ुबान ने चूसा था, प्यास चली गई, सैराब हो गई, आज तू ज़ुबान हुसैन को चूस ले, तेरी प्यास भी वो खुदा दूर कर देगा। और जब ज़ुबान हुसैन को चूसा और कहा कि इस नेज़े को बाहर निकालें, सैयदना मौला हुसैन ने जब नेज़े को बाहर निकाला, खून का फुवारा उबल पड़ा और जान कफ़ज़ अंसरी से परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मुकाम की निगाह आसमान की तरफ, मौला बड़े नाजों से पाला था, बड़े प्यार से पाला था, बड़ी मोहब्बत थी, मुझे भी सैयदा ज़ैनब को भी, हर एक को शबीह मुस्तफ़ा था। आज आका के उम्मती होने का दावा करने वालों ने इस खूबसूरत फूल को रौंद डाला, इसको कुचल डाला। मौला मैं फिर भी तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ, मौला फिर भी तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। तुझे मेरे अली अकबर की कुर्बानी कबूल है ना मौला, तुझे मेरे अली अकबर की कुर्बानी कबूल है? ऐसा सोचना भी बड़ी मुश्किल बात है। 18 साल के बेटे को पेश कर देना, पता है आगे तीर है, नेज़े है, तलवारें, दुश्मन हैं, कातिल हैं, फिर भी पेश कर दिया। क्यों? फ़ातिमा तो बदअतम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और ये मेरी फ़ातिमा के जिगर का टुकड़ा है। ये हौसला सिर्फ हुसैन का ही है। अरे ये बड़ों का हौसला होता है, जिन्हें रब बड़ा बनाता है, जिन्हें मुस्तफ़ा बड़ा बनाता है। ये हौसला सिर्फ वही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। आपके बारे में आता है तारीख़ इब्न असाकर, आप कहते हैं कि जब सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपका लाशा उठा के जब आप बाहर ला रहे थे ना, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 56 बरस थी और आपका कोई बाल भी सफ़ेद नहीं था। जब लाशा उठाने गए कोई बाल सफ़ेद नहीं था, जब ले के वापस आए तो कोई बाल काला नहीं रहा, कोई बाल काला नहीं रहा। गम ने हुसैन को नढाल कर दिया, बुढ़ापे के आसार आ गए, बाल सफ़ेद हो गए, न दाढ़ी का कोई बाल काला रहा, न सरे अक़दस का कोई बाल काला रहा, हर बाल सफ़ेद हो गया। ज़रा तसव्वुर करें गम कितना होगा। उसके बाद सैयदना कासिम, आले रसूल का हर एक बच्चा उसमें हुस्न मुस्तफ़ा नज़र आता है। सैयदना कासिम इमाम हसन मुज्तबा के साहबजादे, इनकी निस्बत तय हुई थी सैयदा सुकैना के साथ, इनका निकाह होना था सैयदा सुकैना के साथ। और सैयदा सुकैना कौन? इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर बेटी, ऐसी बेटी जिसे नींद ही नहीं आती थी सरकार के सीने के बगैर। इमाम आली मुकाम के सीने अक़दस के ऊपर चढ़कर सोती थी, उसे तो नींद ही नहीं आती थी। ऐसी बच्चियों को लेकर जंग के लिए कोई जाता है? तो सैयदना कासिम आ गए तैयार होके। तैयारी कैसी? बीबियाँ शहजादियाँ आले रसूल की तैयार करती हैं सैयदना कासिम को। आज कासिम तुला बनने जा रहा है, आज कासिम मैदान में आ रहा है,
آج قاسم، آج امام حسن کا جلوہ دکھائی دے گا۔ جب آپ تیار ہو کے آتے ہیں، امام علی مقام اجازت نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں قاسم تو نہ جا، تو اکیلی نشانی ہے میرے حسن کی، میرے بھائی کی اکیلی نشانی ہے، تو نہ جا۔ آپ کہتے ہیں میں کیسے نہ جاؤں؟ جب میدان محشر لگے گا اپنے ابا جان کو کیا جواب دوں گا؟ ادھر امام حسین تڑپ رہے تھے، ادھر امام حسین پروار ہو رہے تھے، نیزے چل رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی، تیر چل رہے تھے، تو نے اپنی جان کو ان کے اوپر مارا کیوں نہیں؟ تو اپنی جان کو بچا کے آ گیا، یہ مجھے روادار نہیں۔ کہتے ہیں امام قاسم کو بھی بھیجا گیا۔ آپ کہتے ہیں کیوں تذکرہ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تذکرہ آل نبی قرآن کی نص ہے، محبت آل نبی قرآن کی نص ہے، محبت آل نبی، نسبت آل نبی، خیرات آل نبی، یہ قرآن کی بھی نص ہے، حدیث کی نص ہے، ان سے جڑ جاؤ۔ سیدنا قاسم جاتے ہیں، جس طرف جاتے ہیں تباہی مچتی ہے، نظر آتا ہے نسل حیدر کرار کی ہے، خیبر کا منظر دکھائی دیتا ہے جدھر جدھر جاتا ہے۔ حسن میں بھی بے مثال، کیونکہ حسن مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی تھی سرکار کی حال میں۔ پھر آخر کار ان کی بھی شہادت کا وقت قریب آ گیا، جب وہ گرے اور آواز لگاتے ہیں یا اماں ہو، اے چچا جان۔ پھر امام علی مقام دوڑتے ہیں، پھر میدان کی طرف دوڑتے ہیں، پھر اپنے بھتیجے کی لاش کو اٹھا کے ادھر امام علی اکبر پڑے ہیں، ادھر امام قاسم پڑے ہیں، ادھر امام علی اصغر پڑے ہیں، ادھر عباس علمدار پڑے ہیں، سارے ساتھ ساتھ ہیں، اور کہتے ہیں مولا میرے عباس علمدار کی قربانی قبول ہے۔ آل رسول کا ایک ایک پھول مسلا جانے لگا۔ جب سارے پھول مسلے جا چکے، پھر اس کے بعد امام علی مقام خود میدان میں جدھر جاتے ہیں تباہی لاتے ہیں، جدھر جاتے ہیں طوفان آ جاتا ہے، ہر طرف کاٹتے جاتے ہیں، کیونکہ سامنے آ کے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ مقابلہ کر سکے، سامنے آ کے کسی اکیلے کی تو جرت نہیں تھی مقابلہ کر سکے۔ پھر جب دیکھا کہ کام مٹتا جا رہا ہے، شکست ہو جائے گی، سب یک لخت حملہ کرو۔ اور جب حملہ کیا جاتا ہے، سرکار گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں جب، اور ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رأیت النبی، میں نے نبی کریم کو دیکھا خواب میں، بنسبت النہار، دوپہر کے وقت، اشعث اغبر، آپ کے بال گرد آلود تھے، آپ کے بال گرد آلود تھے، فی یدہ قارورۃ، ان کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، بیدہ قارورۃ، ان کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں خون تھا، میں نے پوچھا فقلت ما ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ امام علی مقام امام حسین کا اور ان کے اصحاب کا خون ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ من گڑت واقعہ نہیں ہے۔ ایک شیشے میں 72 نفوس قدسیہ کا خون سرکار جمع کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سرکار بھی میدان کربلا میں ہی تھے، سرکار بھی میدان کربلا میں ہی تھے، سیدہ کائنات بھی میدان کربلا میں تھی، مولا علی میدان کربلا میں تھے، ہر ہستی روحانی طور پر وہیں پہ تھی۔ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا،
آپ کہتے ہیں مجھے سجدہ کر لینے دو۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے کہ پورا گھرانہ لٹ گیا، پورا آستان لٹ گیا، پورا چمن لٹ گیا، لیکن پھر بھی کہا مجھے سجدہ کر لینے دو۔ پیغام کربلا یہ ہے کہ سجدہ کر لینے دو، اور سجدہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، سجدہ کر لینے دو۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں، ادھر سے تلوار چلتی ہے، ادھر سے شمر تلوار چلاتا ہے، ادھر سے آسمان سے ندا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، تو لوٹ اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے حسین آج تو نے حق ادا کر دیا، اے حسین آج زبان مصطفیٰ کو چوسنے کا تو نے حق ادا کر دیا، آج تو نے سیدہ کائنات کے دودھ کا حق ادا کر دیا، آج تو نے مولا علی کے خون کا حق ادا کر دیا، آج تو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا حق ادا کر دیا، آج قدسیان فلک کو تجھ پر فخر ہے، آج تمام انبیاء کا تجھ پر فخر ہے، تمام فرشتوں کا فخر ہے، خود خدا کو تجھ پر فخر ہے کہ میرے مصطفیٰ کا نواسہ کیسا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، تو 72 دے کر راضی، وہ 72 لے کر راضی۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سر انور الگ امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایک سرکار کا کرتا مبارک اتارتا ہے، دوسرا امامہ اتارتا ہے، تیسرا جو کچھ پہنا ہوتا ہے وہ اتارتا ہے۔ حضور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جسد اقدس، اس کے اوپر پھر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، اس کے اوپر پھر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، پھر جشن منایا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ مومن ہیں